ہم نے علم کی بنیاد پہ ایک کمیٹی بنائی 1995 میں، مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی، اور یہ کمیٹی کا مقصد تھا اردو کا فروغ، اردو فروغ، کیونکہ ہماری دینیات کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب اردو میں ہیں، اور جب تک ہمارا بچہ اردو نہیں سیکھے گا تو وہ دین کی کتابوں سے نہیں جڑے گا۔ اور ہم نے اس بات پہ بھی غور کیا کہ مسجد مدرسہ میں جو تعلیم ہوتی ہے تو مسجد کے کنارے ایک مدرسہ بنا دیا جاتا ہے، بچے اس جا کے پڑھتے ہیں اور قاعدہ پڑھتے ہیں الف ب ت سے۔ اس کے بعد پھر جب وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جاتے ہیں، قرآن شریف میں آتے ہیں، تو ان کو اردو کی پہلی کتاب یا قاعدہ پڑھایا شروع کیا جاتا ہے، اور صرف پڑھایا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد بچہ جو قرآن شریف تازہ کر لیتا ہے تو اس بچے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا دین کا علم دینے کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب وہ بچے کو بھیجتے نہیں ہے جب تک وہ اردو کی پہلی یا دوسری تک پہنچتا ہے، وہاں تک اس کی تعلیم وہیں تک رہ جاتی ہے، پھر وہ دنیاوی تعلیم میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو آج تک اسی ٹھرپے پہ اور ایسا ہی علم دینے کا طریقہ چل رہا ہے، گاؤں دیہاتوں میں ہو یا شہروں میں۔ تو ہم نے ایک پلان بنایا کہ اس سے تو بچوں کی تعلیم رک جا رہی ہے، اور ہر بچہ تو بڑے بڑے مدرسوں میں شامل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے ایک پلان کیا کہ کیوں نہ مدرسوں میں جو ابھی پرانا جو نیم بنا ہوا ہے اس کو تھوڑی سی تبدیل کی جائے، اور ایسا نصاب بنایا جائے کہ مدرسے میں وہ کتاب چلے، قرآن شریف بھی پڑھتا جائے بچہ، اور ادھر اردو بھی پڑھتا جائے اور لکھتا جائے۔ جب لکھے گا تو وہ بھولے گا نہیں، تو لکھنا اور پڑھنا ایک ساتھ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پلان کیا کہ اردو کی جو کتابیں ہم نے جو 5 کتابیں بنائی ہیں، اس کو اگر آدمی پڑھ کے نکل جاتا ہے بچہ تو چھوٹا عالم بن سکتا ہے۔ تو ان کتابوں کو ہم پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد اس میں امتحان بھی لیتے ہیں، جیسے انگریزی کا ہندی کا جو امتحان ہوتا ہے ویسے بچوں کو امتحان لیتے ہیں، اور امتحان لینے کے بعد پیپر جچتے ہیں، جانچتے ہیں، اس کے بعد اس کو مارک دیتے ہیں، اس کے مارک شیٹ بناتے ہیں۔ مارک شیٹ بنانے کے بعد بہت بڑا چھوٹا بڑا جلسہ کر کے مہمان خصوصی کو بلا کے بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انعامات بھی تقسیم کرتے ہیں اور سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور ہمارے سماج میں یا ہمارے جماعت میں ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے بچوں کو حوصلہ بڑھایا جا سکے۔ صرف اور صرف کمیٹی بن جاتی ہے، رکھ رکھاؤ انتظام کا کام ہوتا ہے، شکشا پہ، ایجوکیشن پہ، علم پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور ہم اردو فروغ کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری گورنمنٹ، انڈیا گورنمنٹ نے 1987 میں گجرات فارمولہ بنایا، تربھاشی فارمولہ، جس میں اردو، سنسکرت اور انگلش ان تینوں کی ترقی کے لیے اس نے یہ قانون بنایا کہ ہر اسکول میں ٹیچر ہونا چاہیے، اور اردو کے لیے یہ قانون بنا کہ جہاں پر الپ سنکھیکوں کے 50 گھر ہوں اتھوا 250 الپ سنکھیک کی آبادی ہو، یا جس کلاس میں 15 بچے اردو پڑھنے والوں، پہلے شبد مسلم تھا اس کو ہم نے پھر سدھروایا اردو پڑھے، کیونکہ اردو مسلمانوں کی زبان تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہندوستان کی زبان ہے، یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ اور لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، نہیں، ہندی اور اردو دونوں جڑوا بہنیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی پورک ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھوری ہیں۔ اور ہندوستان کی بنی ہوئی اردو زبان، اس میں بہت ہی زیادہ تہذیب و ادب ہے۔ تو اس کی ترقی کے لیے گورنمنٹ نے فارمولہ بنایا، اس فارمولے کے تحت ہم نے کام کیا۔ تو جیسے آپ کو بتایا کہ جہاں 15 بچے پڑھنے والے ہوں، یا 250 لوگوں کی آبادی ہو، یا 50 گھر ہو، وہاں اردو ایک سنویدھا شکشک کی نیوکتی کی جائے۔ تو اس میں ہم نے کام شروع کیا اور سروے کیا، تو ہمارے اس کے بیچ میں چھتیس گڑھ بن گیا، اور چھتیس گڑھ میں ہمیں 63 اردو شکشکوں کی ضرورت پڑی، ہم نے ہمارے سروے کے مطابق، اور ہم نے اس کاغذ کو آگے بڑھایا، اور ہمیں 27 اردو شکشک کی نیوکتی کے مطلب پد ملے، اس سے کچھ کام ہوتے ہوئے 19 ہو گئے، اور 19 ہونے کے بعد اس میں 17 لوگوں کی نیوکتی ہوئی، اور ہماری سمیتی، ہماری جو سمیتی ہے مسلم ایجوکیشن سوسائٹی،
اس کے زیر اہتمام یہ سب کام ہوا اور آج 17 بچے برسر روزگار ہیں، روزگار پا رہے ہیں۔ تو اردو کو روزگار سے جوڑا گیا، آج 35 ہزار روپے وہ بچوں کو تنخواہ مل رہی ہے۔ جب اردو سے جوڑا گیا تو اردو کے پرتی لوگوں کی رجحان بڑھا۔ اب ہماری سمیتی نے ہم نے جو 4 قسم کی جو کتابیں ساتھ جو بنائی ہیں ان کو ہم نے چلانا شروع کیا۔ اب جیسے مان لیجیے آپ اردو شکشک آپ کو بننا ہے تو اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے 12ویں، تو آپ 12ویں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے مدرسے میں صرف قاعدہ پڑھا ہے تو آپ کو اردو شکشک کی نوکری نہیں ملے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے کلاس 1، کلاس 2، کلاس 4، کلاس 8 کا نام دیا اردو دانی، اردو جمعہ دانی، اردو انشاء اور اردو انشاء پردازی۔ اس سے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ اس کا معیار بڑھے، اردو کی بھاشا شیلی کو سیکھے۔ اس کے بعد جامعہ اردو علی گڑھ سے 10ویں کے امتحان ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں ادیب۔ ہم اس بچے کو ادیب میں پرویش دلاتے ہیں، ادیب پڑھاتے ہیں۔ پڑھانے پر جب اس بچہ جب 10ویں پاس ہو گیا تو اب آپ ہندی کے کالج میں اسکول میں جائیں گے، آپ تو 11ویں میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ پلان کیا اور کرتے کرتے وہ بچے جو بڑے ہوئے انہیں کو ہم نے اردو شکشک کی نوکری بھی کروائی۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ بچے پڑھے اور آج لگ بھگ ہمارے یہاں سے 8000 بچے فارغ ہو چکے۔ تو اردو ادیب کے بعد ماہر اول، اس کے بعد پھر کامل 3 سال کا جو بی کے برابر ہے اور حاضر جو ایم اے برابر۔ اب جب یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اردو ترقی کے لیے ہم نے جو یہ کام کیا، اب یہی بات یہی بھاونا گورنمنٹ اور لوگوں میں یہ ڈالنا چاہتی ہے کہ اردو ہندوستان کی زبان نہیں ہے، ایک ورلڈ کی زبان ہے، اور اس لیے وہ اردو کو دبانا چاہتی ہے۔ اس میں بھی کوئی بھاونا یہ چھپی کہ اگر اردو آپ جان جائیں گے تو اردو کی کتابیں اردو کی کتابیں اسلام کی کتابیں جو ہیں اردو سے جڑی ہیں، تو اردو ان کا رجحان اس تک نہ جائے۔ تو اس سیاست کے تحت وہ کیا کرتے ہیں، اردو کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم نے نیوکری تو دلا دی، لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہم نے اردو شکشا کی نیوکری تو دلا دی، پر اس میں وہ بچوں کو پڑھائیں گے کیا، اس کا نصاب اس کا کورس وغیرہ نہیں بنایا۔ جس کے لیے ہماری سمیتی نے کافی کوشش کی اور آج کافی سال ہو گئے لیکن ابھی تک نصاب بنا نہیں۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سیاسی چلی جا رہی ہے، اردو کی ترقی کو روکا جا رہا ہے، اور اس میں ہمیں اپنے ہی سماج کا ساتھ نہیں مل پا رہے ہیں۔ ہم اکیلے دوڑتے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں، اور لوگ یہ الزام ہے کہ وہ کچھ کرتے نہیں۔ تو جب تک ہمارے سماج کو، ہمارے لوگوں کو علم حاصل نہیں ہوگا